اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں قرآن حدیث اسلامی کلاس میں قرآن سنت اسلامی کلاس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ آج ہم کنٹینیو کریں گے اگلا لیکچر قرآن، اللہ اور شرک، جو کہ بہت بڑا مضمون ہے، سب سے بڑا مضمون ہے قرآن کا۔ سورہ ابراہیم ہے، یہ 14 نمبر سورت ہے۔ آیت نمبر 2 کہتی ہے اللہ مالک ہے ہر چیز کا جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اگلی آیت 10، کیا رسولوں نے نہیں بتایا اللہ کے بارے میں کوئی شک شبہ؟ جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وہ دعوت دے رہا ہے تمہیں معاف فرما دے تمہارے قصور اور مہلت دے تم کو ایک مقررہ مدت تک۔ کہا، یعنی وہ جب اللہ کے رسول نے ان سے یہ کہا تو انہوں نے کہا، لوگوں نے، نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری طرح، ایک انسان۔ تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان سے جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہمارے باؤ اجداد؟ اچھا تو لاؤ ہمارے پاس کھلی دلیل، کھلی سند۔ اگلی آیت 11 نمبر، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، نہیں ہم مگر بشر تمہاری طرح، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہاری طرح، لیکن اللہ نوازتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ہمارے اختیار میں کہ لائیں کوئی دلیل یا سند مگر اللہ کے اذن سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے مومنوں کا۔ یہ آیت نمبر 19 کا جز ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ؟ آیت 21، اور حاضر ہوں گے سب اللہ کے سامنے، کہیں گے کمزور لوگ متکبر لوگوں سے، یقیناً ہم تو تمہارے تابع فرمان تھے، تو کیا تم بچا سکتے ہو ہم اللہ کے عذاب سے ذرا بھی؟ قلیلاً، وہ بولیں گے متکبر اور ان کے جو سردار تھے کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت دیتے یا رہنمائی کرتے، یکساں ہے ہمارے لیے خواہ روئیں پیٹیں یا صبر کریں، نہیں ہے ہمارے اپنے بچنے کی کوئی صورت۔ آیت 22، اور کہے گا شیطان، اور شیطان کا آخری مکالمہ اس دن کیا ہوگا، اور کہے گا شیطان جب کر دیا جائے گا فیصلہ تمام امور کا، کیا شیطان کہے گا؟ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا، لیکن نہ تھا میرا تم پر کوئی زور، مگر میں نے تم کو دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا، سو مت ملامت کرو تم مجھے بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں۔ مکر جائے گا اس دن، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرا کر کیا اس سے پہلے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک انجام ہے۔ آیت نمبر 30، اور بنائے ہیں اللہ کے علاوہ بریکٹ میں شریک تاکہ گمراہ کریں سیدھے راستے سے، کہو کہ عیش کر لو آخر کار تمہارا انجام آگ ہے، اللہ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 32، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے ثمرات کو رزق تمہارے لیے، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیاں تاکہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہریں اور دریاؤں کو۔ یہ کون انسان کرتا ہے؟ مجھے ہنسی آتی ہے، یہ گوروں کے، ویسٹرن کے جو کرسچین ہیں،
کہ ہر وقت عیسیٰ عیسیٰ جیزس 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 او جیزس، ہر وقت جیزس سے مانگتے رہتے ہیں. اب کہاں ہے جیزس؟ حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آتی. پہلے میں سمجھتا تھا کہ ان لوگوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے، ان لوگوں کو کریکٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے. میں چرچوں میں بھی جاتا رہا ہوں، میں یونیورسٹیوں کی انٹرفیت ڈائلاگ میں بھی جاتا رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت پکے لوگ ہیں، یہ بالکل نہیں سنتے. احمد دیداد صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کام کیا، کوئی اثر نہیں ہوا ان کو. یہ اسی بائبل سے چمٹے ہیں جو کہ انہوں نے خود ہی بار بار تروڑی مروڑی. آیت نمبر 33، اور مسخر کیا ہے تمہارے لیے سورج اور چاند جو لگاتار چل رہے ہیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن. کون انسان، کون نبی یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کرتا ہے. آیت نمبر 34، اور عطا کی تمہیں ہر چیز جس کا تم نے سوال کیا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں احاطہ کر سکتے تم اس کا. بے شک انسان ناانصاف اور کفر کرنے والا ہے. آیت 35، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے یہ شہر امن والا، مکہ کی بات کی ہے، اور بچا مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. اور وہی قریش نے مکہ کو بتوں والا شہر بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. آیت نمبر 36، اے میرے رب یقیناً انہوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے انسانوں کو. جو میری اتباع کرے گا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا. آیت 38، اور عطا کیا اس نے تمہیں ہر چیز جو تم نے اس سے مانگی. اللہ اکبر. اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں احاطہ کر سکتا، یقیناً انسان نہ شکرا ہے. آیت نمبر 52 یا 52 اردو میں کہتے ہیں، یہ اعلان ہے عام انسانوں کے لیے تاکہ انہیں خبردار کیا جائے اس سے، اور وہ یہ جان لیں کہ در حقیقت وہی معبود واحد ہے، اور نصیحت پکڑیں عقل و شعور والے. یہ سورہ ابراہیم تھی. اب سورہ حجر پہ جا رہے ہیں. 15 نمبر سورت ہے. اس کی 15 نمبر 19 نمبر آیت میں فرمایا، اور زمین پھیلایا ہے ہم نے اسے، اور ڈالے ہیں اس میں لنگر اینکرز، اور اگائی ہے ہم نے اس میں ہر شے موزوں مناسب. آیت نمبر 20، اور بنائے ہیں ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی کے ذریعے معاش، اور ان کے لیے بھی نہیں ہو تم جن کے رازق، یعنی چرند پرند وغیرہ. آیت نمبر 21، اور نہیں کوئی شے مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، اور نہیں نازل کرتے ہم اسے مگر ایک مقررہ مقدار تک، تھوڑا تھوڑا کر کے. آیت نمبر 22 جز ہے، اور ہم بیچتے ہیں ہواؤں کو لدی ہوئی بادلوں سے، پھر برساتے ہیں ہم آسمان سے پانی، اور سیراب کرتے ہیں ہم اس سے تم کو، اور نہیں ہو تم کہ اسے جمع کرنے والے. یعنی یہ کون سا نبی کر سکتا ہے. آیت نمبر 23، اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں یحیو، اور ہم ہی موت دیتے ہیں یمیت، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. کون کرتا ہے یہ؟ آیت نمبر 26، اور بے شک پیدا کیا انسان کو ہم نے طین سے، کھنکھناتے گارے سے. 27، اور جنوں کو پیدا کیا تھا ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے. 49، خبردار کرو میرے بندوں کو، وارن کرو کہ بے شک میں ہی مغفرت کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. آیت نمبر 86، بے شک تمہارا رب وہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور جانتا ہے. آیت نمبر 94، سو اعلان کرو ان کا جنہیں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور نہ پرواہ کرو مشرکین کی. اللہ کے نبی سے خطاب. آیت نمبر 95،
یقیناً ہم کافی ہیں تمہاری طرف سے ان تمسخر اڑانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 96، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، سو ان قریب وہ جان لیں گے۔ آیت نمبر 16، اور یقیناً ہم نے بنائے ہیں آسمانوں میں برج اور سجا دیا ہے انہیں دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن اور اسٹرونومی کے میرے چیپٹر ہیں جو لیکچرز ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سورہ نمل آ گئی ہے جناب، سورہ نحل، سورہ نحل، یہ کنفیوز کرتی ہے تھوڑی، نحل اور نمل، یہ 16 نمبر ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے اگر چاہتا فیصلہ اللہ کا، لہذا نہ جلدی کرو تم اس کے لیے، پاک ہے وہ اور وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ خبردار کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، سو مجھ سے ہی ڈرو۔ آیت نمبر 3، پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اونچی ہے اس کی ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اسی نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، تو یکا یک وہ ہو گیا کھلا جھگڑا لو۔ آیت نمبر 5، اور چوپائے پیدا کیے ان کو بھی تمہارے لیے ہے، ان میں جاڑے کا سامان اور فائدے، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو ان کو۔ آیت نمبر 6، اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے، حسن ہے، جب شام کو لاتے ہو اور جب صبح کو لے جاتے ہو۔ یہ سین میں دیہاتوں میں دیکھ چکا ہوں، کیونکہ ہمارے کئی گاؤں ہیں تو میں وہاں یہ دیکھتا تھا شام کو جب وہ زمیندار یا مزارع اپنے بیلوں کو اور جانوروں کو لاتے ہیں تو بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے اور بڑا ایک فخر ہوتا ہے، جمال۔ آیت نمبر 7، اور اٹھاتے ہیں وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک کہ نہ تھے تم اس پر قادر، مگر اپنے اوپر مشقت اٹھا کر، بلا شبہ تمہارا رب شفیق اور رحم کرنے والا۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے جانوروں کو جو بنایا ہے، مویشیوں کو بنایا، اس میں تمہارے ہی فائدے ہیں۔ کسی کو تم کھاتے ہو، کوئی تمہارا بوجھ اٹھاتا ہے، کسی میں تمہارا جمال ہے، کسی میں مطلب کچھ۔ آیت نمبر 8، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ سوار ہو تم ان پر، اور زینت کے لیے، یعنی بہت باروب سواری ہے گھوڑا۔ میں خود فیل کرتا ہوں، میں بہت اچھا گھوڑ سوار تھا، جب ہم گھوڑے پہ چلتے ہیں نا بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا مطلب پراؤڈ بندہ فیل کرتا ہے۔ زینت، اور پیدا فرماتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 10، وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے جسے تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت جس میں تم ان کو چراتے ہو یعنی جانو۔ آیت نمبر 11، اگاتا ہے وہ تمہارے لیے اسے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کی میوہ جات۔ بندہ پوچھے کہ زمیندار تو بیج ڈال کے آ گیا، پانی ڈال کے آ گیا، اب کہیں سے کھجور اگ رہی ہے، کہیں سے انگور، کہیں سے زیتون، کہیں سے کئی قسم کے میوہ جات۔ اللہ پوچھتے ہیں تم بناتے ہو، تم مینوفیکچر کرتے ہو کسی فیکٹری میں؟ بے شک اس میں نشانی ہے فکر کرنے والوں کے لیے۔ اگلی آیت 12، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، اور ستارے مسخر کیے اس نے اپنے حکم سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آیت نمبر 13 اگلی آیت، اور جو پھیلائی تمہارے لیے زمین میں مختلف قسم کے رنگ اور قسمیں۔ آپ کبھی سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو گئے نا، دیکھیں جو سبزیاں اس نے لگائی ہوتی ہیں نا، سبزی والے نے ڈسپلے کی ہیں، کس قدر خوبصورت وہ سین ہوتا ہے، کلرفل، کہ کتنے رنگ کی سبزی ہیں۔ وہ کون رنگ کر رہا ہے زمین میں بیٹھ کے ان کو؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اگلی آیت 14، اور وہی ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے تازہ گوشت، مچھلیاں، اور نکالو اس میں سے سامان زینت جسے تم پہنتے ہو، یعنی وہ چپیاں، مونگے اور وہ جو موتی، اور دیکھتے ہو کشتیوں پہ چلتی ہیں پانی کو چیرتی اس کے اندر، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 15، اور رکھ دیے زمین میں لنگر کہ ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر،
یعنی زمین جب بنائی تو اس میں لنگر بھی ڈالے، کیا پہاڑ فکس کیے تاکہ وہ ڈھلک نہ جائے، اور نہریں بنائیں، یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا یا اپنے لیے بنایا، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، آیت نمبر 16، اور نشانیاں اور ستارے سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی جو ستارے ہیں رہنمائی پاتے ہیں، ان سے لوگ اپنے راستے ڈھونڈتے تھے پرانے زمانے میں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔